السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مطالعہ قرآن، دورہ قرآن کے اس پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیات 33 سے 44 کا مختصر پیغام انشاءاللہ پیش خدمت ہے۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعدها من بعد واللہ سمیع علیم۔ آیت 32 پر سورہ کی تمہید ختم ہوئی۔ یہاں سے دوسرا خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے نزول کا مقصد بلکہ اس کے نزول کا زمانہ 9 ہجری ہے۔ اسی سال نجران کی عیسائی جمہوریت کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان ہے۔ حجاز اور یمن کے درمیان نجران کا علاقہ ہے۔ اس وقت اس علاقے میں 73 بستیاں تھیں اور تقریباً 20,000 قابل جنگ مرد اس میں موجود تھے۔ اس حکومت کی آبادی تمام تر عیسائی تھی اور 3 سرداروں کے زیر حکم تھی: عاقب، سید اور اسقف۔ عاقب، سید اور اسقف۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب کو یقین ہو گیا تھا کہ ملک کا مستقبل اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، تو ملک کے مختلف حصوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آنے شروع ہو گئے۔ اسی سلسلے میں نجران کے تینوں سردار 60 آدمیوں کے وفد کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ جنگ کے لیے تو بہرحال وہ تیار نہ تھے، لیکن اسلام قبول کرنا یا ذمہ بن کر رہنا بھی ان کے لیے مشکل لگ رہا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ خطبہ نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے وفد نجران کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ نصارہ کی گمراہی کا اصل سبب مسیح کو اللہ کا بیٹا اور الوہیت میں اس کا شریک قرار دینا تھا۔ ان کی یہ غلطی رفع کرنے کے لیے اس خطبے کی تمہید اس طرح رکھی گئی کہ آدم اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کہ سب پیغمبر انسان تھے، ان میں سے کوئی بھی خدا نہ تھا۔ ان کی خصوصیت بس یہ تھی کہ اللہ نے ان کو اپنے دین کی تبلیغ کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ ذریۃً بعضها من بعض، یعنی ذریۃً اصل میں چھوٹی اولاد کو کہتے ہیں، پھر چھوٹی بڑی سب اولاد کے لیے مستعمل ہونے لگا۔ یہ لفظ مفرد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے۔ بعضها من بعض، ان میں سے بعض سے ہیں، یعنی یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے۔ چونکہ عموماً نسب کا سلسلہ باپ کی طرف سے چلتا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے تھے، اس لحاظ سے وہم ہو سکتا تھا کہ ان کو نسل ابراہیمی سے مستثنا کرنا پڑے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے آل عمران اور ذریۃ بعضها من بعض فرما کر متنبع کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب صرف ماں سے پیدا ہوئے تو ان کا سلسلہ نسب بھی ماں ہی کی طرف سے لیا جائے گا، نہ کہ معاذ اللہ کی طرف سے لیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ان کی والدہ مریم صدیقہ کے باپ عمران کا سلسلہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی ختم ہوتا ہے، تو آل عمران آل ابراہیم کی ایک شاخ ہوئی اور کوئی پیغمبر آل ابراہیم سے باہر نہ ہوا۔
آل عمران کا ذکر خاص طور پر سیدنا مسیح کی ذکر کی تمہید ہے۔ حضرت مریم کی ابتدائی زندگی کی اس سرگزشت کا حوالہ دینے سے نصارہ پر یہ حقیقت واضح کرنا تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پاکیزہ، خصائل، تابعدار اور فرما بردار بندی کی سرگزشت ہے، نہ کہ نعوذ باللہ اللہ کی ماں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ خارق عادت پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جس کی اولاد عام ضابطے کے خلاف ہو تو اس کو خدا بنا لیا جائے۔ اگر نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خارق عادت پیدائش کی دلیل پر ان کو خدا بنا بیٹھے تو یہ دلیل تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کے حق میں بھی موجود ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ محررن کا لفظ آیا ہے وقف، یعنی تیرے نام پر آزاد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام دنیاوی مشاغل اور نکاح وغیرہ سے آزاد رہ کر ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگا۔ فلما ودعتها، ودا ان سے ہے جس کے معنی ہے جنا، یعنی جننا، یعنی جب اس نے اس لڑکی کو جنم دیا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس جملے کی دو تفسیریں ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت مریم کی والدہ کا قول ہے اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی لڑکا ان بہت سی فطری کمزوریوں اور تمدنی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے جو لڑکی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا اگر لڑکا ہوتا تو وہ مقصد زیادہ اچھی طرح حاصل ہو سکتا تھا جس کے لیے وہ اپنے بچے کو تیری راہ میں نظر کرنا چاہتی تھی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور وہ لڑکا جس کی اس نے خواہش کی تھی اس لڑکی کی مانند نہیں جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ یہاں الذکر اور الانثیٰ دونوں معرفہ آئے ہیں، اس لیے دونوں سے مخصوص لڑکا اور مخصوص لڑکی ہی مراد ہیں۔ یہ دوسرا ترجمہ زیادہ راجح ہے۔ مریم سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خدمت گزار۔ مریم کے معنی ہے خدمت گزار۔ نبت کا مادہ ہے اور انباتن مصدر ہے اس کا۔ نبات زمین سے اگنے والی اشیاء کو کہتے ہیں، پھر اس کا استعمال ہر نشو و نما پانے والی اشیاء خواہ وہ نباتات ہوں یا حیوانات پر ہونے لگا۔ معنی یہ ہوں گے اور اس کے پروردگار نے اس کو مریم عمدہ پرورش سے نشو و نما عطا کیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کفلا مادہ سے ہے اور تکفیل اس کا مصدر ہے۔ معنی یہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے زکریا کو اس کا کفیل اور سرپرست بنایا۔ المحراب ہر مجلس کے سب سے مقدم جگہ کو محراب کہتے ہیں۔ یہ عام جگہوں سے اعلیٰ جگہ ہوتی ہے۔ یہاں اس سے مراد بیت المقدس میں حضرت مریم کا عبادت خانہ تھا جسے پریئر چیمبر آف مریم کہتے ہیں۔ مسجد کے محراب کو بھی اس لیے محراب کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان اور خواہشات کے خلاف جنگ کا مقام ہے۔ ہونا ظرف زمان و مکان، لی بود کے لیے ہے، کا خطاب کے لیے اسی جگہ پر اور اسی وقت، مانا کیا ہوگا؟ ہونا لکا اسی جگہ پر اور اسی وقت۔ مصدقاً بکلمات من اللہ، یہاں کلمات اللہ سے اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، اور وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کون سے پیدا ہوئے۔ اسور حسرن سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی روکنے کے ہیں، یعنی اپنے اوپر ضبط کرنے والا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والا اور پاک باز ہوں گے۔ اسوراً
آخر اس کا مادہ اکرن ہے جس کے معنی اصل اور جڑ کے ہیں، اور اس سے مراد بانجھ ہے۔ اس وقت ان کی زوجہ کی عمر 98 برس تھی۔ تو فرمایا اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنة وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهم قائم يصلي في المحراب أن الله يشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والأبكار۔ آیات 42 تا 44 میں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَإِذْ اور وہ وقت یاد کرو۔ قرآن کریم میں جہاں بھی وَإِذْ آیا ہے وہاں لفظ اذکرو مخفوظ اس میں چھپا ہوا ہے، اور وہ وقت یاد کرو۔ ان اللہ اصطفیٰ کی، اصطفیٰ ان سے ہے جس کے معنی منتخب کرنے اور برگزیدہ بنانے کے ہیں۔ معنی اس طرح ہوں گے تجھے منتخب کیا ہے،
اس آیت میں 2 بار استفاعن کا لفظ آیا ہے۔ پہلے استفاعن کا مطلب کا تعلق حضرت مریم کے بچپن سے اور ان کی فطرت صالحہ سے، اور دوسرے کا تعلق ان کے بلوغ کے بعد کی زندگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے۔ یا مریم اتنی لربک، کانتا اس کا مادہ ہے اور کنوتن مصدر ہے، جس کے معنی ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنا۔ معنی اس طرح ہوئے، اے مریم اپنے رب کے حضور کمال عبودیت اور فرما برداری کا اظہار کرو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهِّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہ اذ یلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھیں آج کی آیات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔